اور یہ میرا ذاتی تجربہ ہے۔ آج سے تقریباً 7-8 سال قبل اس دعا کی میں نے اسی سفر المظفر کے مہینے کی 6، 7 اور 8 تاریخ کو زکوٰۃ ادا کی، اور زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد پھر میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا، زبانی یاد کی، اور علاج معالجے کے حوالے سے اس کے میں نے بے تحاشا اس کے فوائد دیکھے، اور اس کے فوائد سے مستفید ہوا۔ میں خود بھی مستفید ہوا ذاتی طور پر، اور آنے والے سائلین بھی مستفید ہوئے۔ اس طرح کے بے شمار واقعات موجود ہیں۔ ایک ہی واقعہ سناؤں گا کیونکہ وقت بہت مختصر ہے، تقریباً ختم ہونے والا ہے۔ وہ واقعہ اس طرح ہے کہ میرے پاس ایک صاحب تشریف لائے، اور ہمارے ایک دوست ہیں، بلدیہ ٹاؤن میں 8 نمبر پر رہتے ہیں، کسائی کا کام کرتے ہیں، محمد حسین صاحب، غلام حسین بھائی۔ وہ آئے اور اپنے ساتھ ایک صاحب کو لے کر آئے اور کہا کہ علامہ صاحب، یہ جو صاحب ہیں ان کے ساتھ ایک مسئلہ ہوا، اور وہ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ یہ بیچارے کام کرتے ہیں، جو ٹاول کی جو کترن ہوتی ہے وہ مختلف جگہوں کے اوپر سیل کرتے ہیں، اور ان کی اپنی بھی ایک شاپ وغیرہ بنی ہوئی ہے۔ اچانک ان کی زبان بند ہو گئی۔ اب ان کا کام ہی بولنے کا ہے، مارکیٹنگ کا ہے، سیل مینی کا کام، سیل پرچیزنگ کا کام۔ اب سیل مین کا کام ہی بولنے والا ہے، وہ بولے گا تو اپنی پروڈکٹ کو بیچے گا، اپنے مال کو بیچے گا۔ میرے پاس لے کر آئے، اس بندے سے ایک منہ سے الفاظ ادا نہیں ہوتا تھا۔ کچھ میں اس کو کہتا آپ اپنا نام بتائیں، تو وہ ایک لفظ اپنا کا بس یہ کہہ کر یہیں اٹک جاتا، آگے پورا نام نہیں بتا سکتا۔ کہاں سے آئے ہو، ماجر کے پورا بولنا ہے تو وہ میم پر ہی اٹک جاتا۔ یعنی اس کی زبان کا اس طرح کا معاملہ ہوا تھا کہ اس کی بندش کی گئی تھی، اس کی زبان کو باندھا گیا تھا، اور وہ بیچارہ بول نہیں سکتا، بولنے کا معاملہ بند کر دیا اس کا۔ اور یہ بندش کی گئی تھی اس کے کاروبار کے معاملات کو روکنے کے لیے، اس کی زبان ہی بند کر دو، کاروبار خود بخود ختم ہو جائے گا، نہ یہ لوگوں کو بول سکے گا، نہ کچھ بیچ سکے گا۔ اب یہ میرے پاس لے کر آئے، میں نے جو تشخیص کا طریقہ ہے اس کے مطابق ان کی تشخیص کی، تشخیص کرنے کے بعد بتایا کہ ان کے ساتھ معاملہ ہے جادو کا۔ تو کہا حضور آپ کچھ کریں کہ یہ اس معاملے سے باہر نکلے۔ میں نے کہا انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں، باقی شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اب ہمارے بزرگوں نے کچھ طریقے اس کے استعمال کے وہ بتائے۔ میں نے ان کو کہا کہ ایک زبان گائے کی، ایسی زبان کہ جس کے اوپر کٹ نہیں لگا ہوا ہو، ثابت، وہ لے کر آئے، اس کے اوپر میں پڑھائی کر کے دوں گا، اور اس زبان کو آپ نے کہیں بھی قبرستان میں کسی ویران جگہ پر دفنا دینا ہے۔ وہ لے کر آئے، اور اس زبان کے اوپر اس بندے کو سامنے بٹھا کر واللہ میں نے یہی دعا حزب البحر 3 مرتبہ پڑھی۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ دعا پڑھی، اس زبان کے اوپر دم کیا، اس زبان کو پکڑا، اس کے سر سے گھمایا، اور نیت کی کہ اس کے اوپر جو کچھ بھی زبان کی بندش ڈالی ہوئی ہے، اس زبان کی بندش اس کی زبان سے نکل کر اس گائے کی زبان میں منتقل ہو جائے، اور یہ قبرستان میں دفن ہو جائے۔ اس طرح اتار کر میں نے کہا اس کو قبرستان میں ڈال دو۔ الحمدللہ جیسے ہی وہ زبان قبرستان میں ڈال دی، شام کو اس نے بولنا شروع کر دیا، اور وہ دوڑتا ہوا آیا، علامہ صاحب۔ میں جب اس کے منہ سے، جس سے ایک الفاظ نہیں ادا ہو رہے تھے، اپنا نام نہیں بتا رہا تھا، بڑی تیزی سے اس نے علامہ صاحب بولا، تو میں نے کہا صبر کر جا، پہلے میں 2 رکعت شکرانے کے ادا کر لوں۔ اس کو بٹھایا، 2 رکعت شکرانے کے ادا کیے، اور کہا مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے اس بندے کو شفا یابی عطا کی۔ اور خاص میں نے دعا کی حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں کہ حضور آپ کے وسیلے
وسیلے سے، وساطت سے، اس دعا کی برکت سے اس بندے کو شفا ملی ہے، اور اس کی شفا میں قیام عطا فرمائے۔ اور الحمدللہ چند دنوں میں اس کا معاملہ بالکل کلیئر ہو گیا، وہ آج بھی اسی بلدیہ ٹاؤن میں زندہ ہے، کام کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے۔ یہ ایک فائدہ میں نے آپ کو بتایا۔ اس کے علاوہ دعا حزب البحر کے بے تحاشا واقعات ہیں، جناتوں کے واقعات، اسرات کے واقعات، جادو کے واقعات، شریر لوگوں کے معاملات، بندشوں کے معاملات، رشتوں کے بندشوں کے معاملات، کاروبار کے بندشوں کے معاملات۔ الحمدللہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ اسی دعا حزب البحر کی برکت سے لوگوں کے تمام مسائل حل ہوئے ہیں۔